نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم بھائیوں، سورہ توبہ کی آخری آیتیں چل رہی ہیں. یہ آیت نمبر 23 ہے. اس آیت میں ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پہلے آپ کو بتایا گیا اور معلومات دیا گیا کہ دین پہلے ہے. اللہ کی ذات کو ایک ماننا پہلے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جاننا اور ماننا پہلے. جان بعد میں، یعنی جان سے زیادہ پیاری ایمان، جان سے زیادہ پیاری چیز ایمان. ایمان باقی رہے چاہے جان چلی جائے. تو ایمان ایک نمبر پر ہے اور جان دوسرے نمبر پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو جائے. تو ہم مومنین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نمبر پر ہے، اللہ کا دین ایک نمبر پر ہے اور بعد میں ہماری جانیں. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا کہ جنگ کے موقع سے آپ میرے سامنے پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے ہٹ گیا. تو اس وقت حضرت مسلمان تھے اور بیٹا اس کا ایمان والا نہیں تھا، کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا. تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اگر تو میرے سامنے پڑھا تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیوں کہ تو کافر ہے اور کافروں کا ساتھ دینے کے لیے تو آیا ہے. اور میرے نزدیک ایمان اور اسلام یہ زیادہ ہے، یہ پہلے ہے اور بیٹا ہونا بعد میں، اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں ہیں اور ان کے والد عبداللہ یہ میدان میں سامنے پڑ گئے. تو
انہوں نے ایمان کی محبت کو اور ایمان کے تقاضا کو آگے رکھا، باپ کے تقاضا کو آگے نہیں رکھا، کیونکہ باپ تو باپوں کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو بھلا اس کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ حاصل یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، باپ ہونا بیٹا ہونا بعد میں۔ سارے کفار اور مشرکین مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور حضور کے لائے ہوئے دین کو ملا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کے باقی رکھنے کی کوشش تو پوری کرنی پڑے گی، آپ کی طرف سے بھی کرنی پڑے گی۔ تو کوئی بھی جو دین کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، ایمان کو ملانا چاہ رہا ہے اور نماز لے کر کے آیا ہوا ہے، تو ہمیں تو مجبوراً تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں طریقہ یہ بتایا کہ جو کفار قریب کے رہنے والے ہیں ان سے جہاد پہلے ہے اور جو دور کے رہنے والے ہیں ان سے بعد میں۔ اقرب والاقرب، قریبی پھر ان سے قریبی، یہ قاعدہ جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو حضور نے اپنی زندگی میں مدینہ سے قریب رہنے والے غیر مسلموں سے پہلے جہاد کیا ہے، بنو قریظہ سے۔ بنو قریظہ مدینہ کے قریب رہنے والے تھے، بنو نذیر سے، یہ مدینہ کے قریب رہنے والے تھے، اہل خیبر سے، خیبر بھی مدینہ سے قریب مقام ہے۔ اس کے بعد اخیر میں رومیوں سے حضور نے جہاد کیا اور غزوہ تبوک اس وقت پیش آیا بالکل اخیر میں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جہاد کرو ان کفار سے جو تم سے ملے ہوئے قریب ہیں۔ یہ تو قریب مقام کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے قریب ہے۔ اس کی مثال میں نے دی کہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور اہل خیبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، یہ قریب رہنے والے تھے، اور بالکل دور رہنے والے رومی تھے جن سے جبکہ یعقوب میں صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے، تو پہلے قریبی اور پھر دور تھے۔ اور نسب کے لحاظ سے بھی کہ جو قریبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کرنے کا پہلے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کا فرمان آیا، وہاں سے کہ آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو جہنم کے عذاب سے دلائیے، ان کو کلمہ کی بات سنائیے۔ تو حضور پہاڑ پہ چڑھ گئے اور حضور نے اپنے قریبی رشتے داروں کو آواز دی اور سمجھائے اور ان کو کلمے کی دعوت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تبلیغ کرنے کا سب سے پہلے قریبی لوگوں کو حکم ہوا۔ اسی طرح سے اگر قریبی جو رکاوٹ پیدا ہو جائے ایمان میں پھیلنے میں، تو قریبی لوگوں سے بھی جہاد کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ تو قریبی چاہے تو مذہب کے لحاظ سے ہو، قریبی چاہے تو زمین کے لحاظ سے ہو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اس میں ایک دوسری بات یہ بیان کی کہ مسلمانوں کے اندر کی کمزوری کا علم کافروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی کمزوری کا علم ہو جائے گا کہ ان کے پاس تلوار نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تو اندر کی کمی کا جب علم ہوگا تو کافی بہت زیادہ حوصلہ مند ہو کر کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے پہنچ جائے گا دعوت اسلام۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، تمہارے اندر حوصلہ پائیں اور تم سے وہ خارج رہیں، تمہاری اپنی پوزیشن اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھو اور ثابت کرو۔ اور ان سے جو معاملہ ہو ایسا نہ ہو کہ میدان کاربار میں وہ سخت ہے اور تم نرم رہو، نہیں، وہ سخت ہے تو تمہیں بھی سخت رہنا پڑے گا۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کے اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ کام کرو تو کرو، یہ کام نہ کرو وہ نہیں کرتا ہے۔ تو متقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور متقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ